کیسپین سی کے سنسان جزیرے میں اب جب کہ شہزادہ جلال الدین اپنے والد کے ساتھ نہایت بے چینی کی حالت میں دن گزار رہا تھا اور اس ویرانے میں انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، عوام کس حال میں ہیں، منگولوں کی پیش قدمی کہاں تک پہنچی، شاہی خواتین بشمول سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کی عزت محفوظ تھی یا نہیں، لاکھوں مسلم ماؤں بہنوں کا کون پرسان حال تھا۔ اسی قسم کے لاتعداد سوالات شہزادہ جلال الدین کو پریشان کیے رکھتے۔ مہینے دو مہینے کے بعد کبھی کوئی معتمد سرکاری کارندہ ہزاروں دقتوں اور آفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اگر اس جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہی اس جزیرے کے بے یار و مددگار شاہی پناہ گزینوں تک باہر کی کوئی خبر پہنچتی، مگر ہر نئی اطلاع پہلے سے بڑھ کر تشویشناک ہوتی۔ پھر ایک دن ایسی ہی ایک خبر نے سلطان علاؤ الدین پر قیامت کے پہاڑ توڑ دیے۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کی والدہ، بیگمات، بیٹیاں اور دیگر شہزادیاں منگول فوج کے چنگل میں آ گئی ہیں۔ یہ پیغام سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے لیے موت کی آہٹ ثابت ہوا۔ پہلے ہی بیماریوں سے چور سلطان اب اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور جلد ہی بستر مرگ پر آ گیا۔ موت کا ہاتھ اس کی گردن پر تھا، مگر ان آخری لمحوں میں اس نے ایک ایسا فیصلہ صادر فرمایا جو کہ اس کا آخری نیک عمل اور رسوا کن کوتاہیوں کی تلافی کی آخری کوشش تھا۔ اس نے شہزادہ قطب الدین ازلاق شاہ کو برطرف کر کے شہزادہ جلال الدین کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کر دیا اور اپنے بیٹوں قطب الدین ازلاق شاہ اور آگ شاہ کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ جلال الدین کی اطاعت اور اس کی تابعداری کی لڑی میں منسلک رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنی شاہی تلوار اتاری اور شہزادہ جلال الدین کو قریب بلایا اور تلوار اس کی کمر سے باندھ دی۔ یہ شہزادہ جلال الدین کی جانشینی کی علامت تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شہزادہ جلال الدین نے منگول فوجوں کا مقابلہ کیا، کیسے مسلمانوں سے منگول قوم کے ناقابل تسخیر ہونے کا سحر اتارا، اور کیسے چنگیز خان خود اس شہزادے کے مقابلے کے لیے دوبارہ منگولیا سے اس کے تعاقب میں آیا، اور ان جنگوں کا ونر کون رہا۔ چنگیز خان خوارزم سلطنت میں فتوحات کے سلسلے کو اپنے بیٹوں اور کمانڈروں کے سپرد کر کے منگولیا واپس چلا گیا۔ جیبی نویان اور صوبیدائی بہادر نہ صرف سلطان علاؤ الدین کے تعاقب میں تھے، بلکہ انہوں نے خوارزم سلطنت سے آگے بڑھ کر جورجیا یا قفقاز کے علاقوں میں بھی فتوحات کا آغاز کر دیا۔ ایک طرف جہاں جوچی، چغتائی، اغتائی اور تولی خان خوارزم سلطنت میں کشت و خون کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، تو دوسری طرف شہزادہ جلال الدین اپنے والد سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی وفات کے بعد اب سلطنت خوارزم کا اگلا اور آخری جانشین بن چکا تھا۔ شہزادہ جلال الدین اب سلطان جلال الدین بن کر اپنے بھائیوں قطب الدین ازلاق شاہ، آگ شاہ کے علاوہ مٹھی بھر ساتھیوں اور اراکین سلطنت کے ساتھ اس جزیرے کے خلوت کدے سے باہر نکلا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے سامنے اب دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دشمن سے منہ چھپا کر گوشۂ عافیت میں بیٹھنا پسند کرتا، یا زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں کود پڑتا۔ سلطان جلال الدین، جو کہ پہلے ہی اپنے عوام کی حالت زار سے بے چین تھا، نے بلا تامل دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور چنگیز خان کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے جب یہ دیکھا کہ ماوراء النہر سے لے کر شمالی ایران، جورجیا اور کیسپین سی تک کا وسیع علاقہ چنگیز خان کی فوجوں نے خون اور آگ سے رون ڈالا ہے،
اور کوئی مزاحمت کارگر نہیں تو اسے یہ خوف بھی لاحق ہو گیا کہ کہیں خدا نخواستہ صحرائے گوبی کے ان خون آشاب بھیڑیوں کا رخ اگر حجاز مقدس کی طرف ہو گیا تو کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تباہ کاریوں سے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے سلطان جلال الدین اب جلد سے جلد افغانستان کے علاقے غزنی پہنچنا چاہتا تھا، جہاں اس کے ہزاروں حامی اور جنگجو اس کے منتظر تھے تاکہ چنگیز خان کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کیا جا سکے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین اپنے بھائیوں اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ چھپتا چھپاتا کیسپین سی سے نکل کر ماوراء نہر کے علاقے میں پہنچ گیا، لیکن غزنی تک پہنچنے کے لیے انہیں ابھی بھی ایسے بہت سے علاقوں سے گزرنا تھا جو کہ اب منگولوں کے ہاتھوں میں تھے۔ لیکن سلطان جلال الدین میں حوصلے کی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ ان علاقوں میں منگولوں کی فوجی چوکیوں کو شکست دیتے آگے بڑھتا رہا۔ اس نے نیسا کے قلعے پر قابض 700 منگولوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور منگولوں کے چھوٹے چھوٹے دستے جو اس کے راستے میں آتے تھے وہ انہیں بھی موت کی وادی میں پہنچا کر آگے بڑھتا رہا، اور اسی سال 1221 میں وہ غزنی پہنچ گیا۔ سلطان جلال الدین جب کیسپین سی سے غزنی کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والے ہر شہر اور گاؤں کے باسیوں میں منگولوں کے خلاف جذبہ جہاد کی روح پھونکتا گیا۔ خود اس نے بھی، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، نیسا کے قلعے میں 700 منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، نئے مسلمانوں کو بیدار کر دیا۔ نیسا کے قلعے میں 700 منگولوں کے قتل عام نے مسلمانوں پر سے منگول قوم کے ناقابل شکست ہونے کا سحر توڑ دیا۔ اس طرح جن قلعہ بند شہروں نے پہلے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اب پھر سے مزاحمت پیدا کرنا شروع ہو گئے، جن میں قابل ذکر نیسا، توس اور نیشا پور شامل تھے۔ چنگیز خان سلطان جلال الدین کی نقل و حرکت اور ان کی کارروائیوں سے سخت پریشان تھا۔ ان علاقوں میں جہاں سلطان کی آمد و رفت ہو رہی تھی وہاں منگولوں کے خلاف فضا ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ چنگیز خان دشمن کو موقع دینے کا قائل بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے تولی خان کو ایک زبردست لشکر دے کر شمالی ایران اور خراسان کے ان شہروں کی طرف روانہ کیا جن کے نواح میں سلطان جلال الدین کی آمد و رفت کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی، اور وہ شہر منگول تباہ کاری سے بچے بھی ہوئے تھے تاکہ سلطان کی طاقت کو کچلنے کے لیے ان شہروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چنگیز خان نے اپنے ایک پسندیدہ داماد قفچار نویان کو بھی فی الفور 10,000 سپاہیوں کے ہمراہ نیشا پور کی طرف روانہ کیا، کیونکہ وہاں سلطان جلال الدین کے بہت سے حامی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ ان دو پیش بندیوں کے علاوہ چنگیز خان نے اپنے ایک جنرل کو 40,000 سے زائد کا لشکر دے کر جلال الدین کے تعاقب میں بھی روانہ کر دیا۔ جب سلطان جلال الدین غزنی پہنچا تو 50,000 کے لگ بھگ خوارزمی سپاہی اور حامیوں نے وہاں سلطان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ یہ ایک بڑا فوجی لشکر تھا جو کہ چنگیز خان کے لیے غیر متوقع تھا۔ اسی اثنا میں ایک خوارزمی کمانڈر تیمور ملک بھی اپنے 30,000 کے فوجی دستے کے ہمراہ غزنی پہنچ گیا۔ اب سلطان کے ماتحت سپاہیوں کی تعداد 80,000 ہو گئی۔ جب جلال الدین اپنی اسی فوج کے ساتھ کابل افغانستان سے 50 میل کے فاصلے پر شمال میں موجود پروان شہر کی طرف بڑھا تو پروان میں اس کا آمنا سامنا چنگیزی فوج کے اس دستے سے ہو گیا جو کہ اس کے تعاقب میں تھا۔ سلطان جلال الدین نے یہاں منگولوں کو بہت عبرتناک سزا دی۔ پروان میں جب دونوں فوجیں ایک تنگ وادی میں آمنے سامنے آ گئیں تو سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر منگول لشکر کو ایسی شکست فاش دی کہ تقریباً آدھے سے زیادہ لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگول جنرل اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور جو چنگیزی فوجی قید میں آ گئے ان سے مسلمانوں نے گن گن کر بدلے لیے۔ بہت سو کے کان میں کیل ٹھونک کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور بہت سو کو زبردست مار پیٹ کے بعد گردنیں اڑا کر مسلمانوں نے اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کسی چنگیزی فوج کی پہلی عبرتناک شکست تھی۔ سلطان جلال الدین کی فوج یہ معرکہ تو جیت چکی تھی
مگر وہ اتحاد اور باہم یکجہتی قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی۔ جلد ہی یہ فوج دو دڑوں میں بٹ گئی۔ وہاں دوسری طرف جب قفچار نویان نے نیشاپور کا محاصرہ کیا تو نیشاپور کی بہادر عوام مقابلے کے لیے پہلے ہی تیار تھی۔ انہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ منگولوں کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ تیسرے دن مجاہدین کے ایک کارگر حملے میں قفچار نویان تیروں کا نشانہ بن کر مارا گیا اور تتاری فوج پسپا ہو گئی۔ چنگیز خان کے لیے یہ خبر ایک المناک حادثہ تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ قفچار کی موت سے چنگیز خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ قفچار نویان چنگیز خان کا داماد ہونے کے علاوہ اس کا قابل ترین ارغون سالار بھی تھا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو فوراً اس کا بدلہ لینے کے لیے نیشاپور بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ وہاں کی آبادی کا مکمل صفایا کر کے شہر کے در و دیوار کو اس طرح زمین بوس کر دے کہ وہاں ہل چل سکے۔ تولی خان نے نیشاپور کو گھیر کر اس کے گرد سینکڑوں منجنیقیں نصب کروا دی اور پھر ایسی شدید سنگباری کی کہ حفاظتی دیوار کے پرخچے اڑا دیے۔ 2 دن کی بھرپور جنگ کے بعد تیسرے روز منگول فوج نیشاپور میں داخل ہو گئی اور پھر قتل عام شروع کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں منگولوں نے ہر شخص کا سر کاٹ کر اس کی موت کو یقینی بنایا۔ چنگیز خان کی درندہ صفت بیوہ بیٹی بھی 10,000 سپاہیوں کو اپنی کمان میں لیے ہوئے بذات خود اس قتل عام میں شریک تھی۔ اس نے کئی سو مظلوموں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کیا۔ سقوط نیشاپور کے چوتھے روز ہی چنگیز خان کے حکم کے مطابق تولی خان نے تمام عمارتوں کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا اور شہر کی تمام آبادی کو فنا کر دیا۔ تولی خان نے واقعتاً نیشاپور کو ایسا اجاڑا کہ شہر کی زمین ہل چلا کر اناج اگانے کے سوا کسی کام کی نہ رہی۔ ابھی چنگیز خان کی فوج اس کے داماد کے انتقام سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ افغانستان میں بامیان کے قلعے کے باہر چنگیز خان کا چہیتا پوتا معیطوگین تیر لگنے سے مارا گیا۔ اپنے داماد کی موت کے بعد چنگیز خان کے لیے یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا جس نے اس کے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا۔ غصے سے بے قابو چنگیز خان خود فوج لے کر بامیان پہنچ گیا۔ اس نے بالکل نیشاپور کی طرح بامیان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہر زندہ چیز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نیشاپور اور بامیان کے قلعوں کو زمین بوس کرنے کے بعد اب ان کے راستے کی آخری چٹان تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ سلطان جلال الدین جہاد کے جن بیچوں کو سرزمین خوارزم میں بو کر آیا تھا اب ان کا ثمر آنا شروع ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ منگولوں کے ناقابل شکست ہونے کا برم تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، اب پے در پہ کئی میدانوں میں منگولوں کو شکست فاش دینے کے بعد سلطان جلال الدین اب مکمل فتح کے دروازے کے بہت قریب ہو گیا۔ بڑے بڑے منگول سردار مارے جا چکے تھے اور اگلے 1 یا 2 مارکوں کے نتائج خود چنگیز خان کو بھی صحرائے گوبی کا راستہ ناپنے پر مجبور کر سکتے تھے، مگر سلطان کی تمام امیدوں پر اچانک ایک چھوٹی سی ناچاکی کی وجہ سے پانی پھر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پروان کے معرکے میں سلطان کے سپاہیوں کو بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا۔ اسی مال غنیمت کی تقسیم پر 2 بڑے سرداروں کے بیچ جھگڑا پیدا ہو گیا اور سلطان کا فوجی لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اتنے سنگین اور پیچیدہ حالات میں بھی مسلمانوں نے اس قدر کمزرفی کا ثبوت دیا کہ ایک دھڑا محض مال غنیمت کی وجہ سے اس شیر خوارزم سلطان جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اور یہی وہ جوہر تھا جس نے منگولوں کو مسلمانوں پر فوقیت دی۔ آج کا مسلمان بھی اپنے ذاتی مفادات، فرقہ، گروہ، ملک کو مقدم رکھ کر امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ شاید خوارزم سلطنت سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آج پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور یہی سب کچھ چنگیز خان بھی کر رہا تھا۔ چنگیز خان ایک زخم خوردہ درندے کی طرح انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔
جب سلطان جلال الدین کی فوج میں پھوٹ پڑنے کی خبر اس تک پہنچی تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے منتشر لشکروں کو جمع کیا اور آندھی کی رفتار سے سلطان کے تعاقب میں منگولیا سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین کے پاس اب صرف 20,000 جانثار موجود تھے اور وہ یہ جانتا تھا کہ ان کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ اس لیے سلطان نے بھی مشرقی علاقوں کا رخ کیا تاکہ ناراض امراء اور سرداروں کو راضی کر کے اپنی قوت بحال کی جا سکے۔ دریائے سندھ کے آس پاس کسی موزوں ترین مقام پر نئی صف بندی کر کے چنگیز خان کا مقابلہ کیا جا سکے اور اگر باغی سردار بدستور اپنی ضد پر اڑے رہے تو دریائے سندھ عبور کر کے منگول حملے سے فوری بچا جا سکے۔ ادھر چنگیز خان ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی لاتعداد فوج کے ساتھ زلزلے کی طرح بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیش نظر سب سے اہم بات یہ تھی کہ سلطان سے منحرف ہونے والے سردار اور امراء دوبارہ ان کی مدد کو نہ پہنچنے پائیں۔ چنانچہ چنگیز خان اپنی فوج کو نیم دائرے کی شکل میں لے کر تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان علاقوں کی ناکہ بندی بھی کر رہا تھا جہاں سے سلطان کو فوجی مدد ملنے کی امید تھی۔ اس ناکہ بندی سے بہرحال سلطان کو اب اپنے باغی فوجی لشکر سے ملنے کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تو اس نے دریائے سندھ عبور کر کے فوری حملے سے بچنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا۔ سلطان افغانستان کے راستے موجودہ پاکستان کے صوبہ KPK میں داخل ہو گیا۔ ابھی سلطان دریائے سندھ عبور کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ دریائے سندھ کے ساحل نیلاب کے مقام پر منگول فوجوں نے سلطان جلال الدین کے فوجی لشکر کو جا لیا۔ یہاں دریا اور پہاڑی سلسلے کے درمیان تقریباً 5 میل چوڑا اور 12 میل لمبا ایک سرسبز میدان تھا جس کی ایک طرف چنگیزی فوج اور دوسری طرف دریائے سندھ تھا اور درمیان میں سلطان جلال الدین اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اب سلطان کے پاس مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وادی میں دونوں قوموں کے مابین فیصلہ کن جنگ ہونے کے لیے اگلی صبح سلطان جلال الدین نماز فجر کے بعد دریائے سندھ کے ساحل پر اپنی جانثار فوج کی صفیں آخری معرکے کے لیے درست کر رہا تھا۔ آج ایک ایسی جنگ ہونے والی تھی جس کا انجام مکمل فتح یا مکمل شکست کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سلطان جلال الدین موت و حیات، فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر میدان جنگ میں اتر گئے اور دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ دوپہر تک دونوں فوجوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ سلطان کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے قربان ہوتے رہے۔ جلد ہی چنگیز خان نے ایک 10,000 کے اضافی دستے کو پہاڑوں کے عقبی راستے سے سلطان کی پشت پر حملہ آور کروا دیا۔ جہاں سلطان کے جانثار سپاہیوں کے تعداد میں تیزی سے کمی ہو رہی تھی، وہیں دو طرفہ حملوں نے سلطان کو نہ صرف پیچھے ہٹنے پر بلکہ فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ سلطان جلد ہی اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ہمراہ پسپا ہو کر دریائے سندھ کے کنارے ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ سلطان کے حرم کی خواتین پہلے اور پھر سلطان خود اپنے گھوڑے سمیت دریا میں کود گیا۔ سلطان کے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہت بہتر تھی۔ اس طرح دریائے سندھ کا یہ معرکہ چنگیز خان کے نام رہا، لیکن چنگیز خان سلطان جلال الدین کی جنگی حکمت عملیوں سے بہت متاثر ہوا اور سلطان کی شان میں یہ کلمات صادر کیے: خوش نصیب ہے ایسا باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے، اور خوش نصیب ہیں ایسی مائیں جو ان شیر دل جوانوں کی پرورش کرتی ہیں۔ دوستو، یہ بات تو واضح تھی کہ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اور ناچاکی سے چنگیز خان نے بہت فائدہ اٹھایا اور امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ معرکہ سندھ کے بعد منگولوں کی خوارزمی سلطنت پر بالادستی پہلے سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے خوارزم کے اس خوشحال خطے میں خون کی ایسی ہولی کھیلی کہ 20 لاکھ کی آبادی میں سے صرف 2 لاکھ لوگ ہی بقایا بچے۔ دوستو، کیا سلطان جلال الدین دریائے سندھ کی موجوں میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا یا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ سب ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔
اگر آپ سیکھو جانو کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔